عالم شاہ خیریت صاحب؟ الحمدللہ شیخ، آپ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی، تو کچھ ابتدائی باتیں تھیں جرح و تعدیل کے بارے میں۔ جرح کسے کہتے ہیں، تعدیل کسے کہتے ہیں، جرح و تعدیل کا حکم کیا ہے، کیا اس کا شمار غیبت میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایک عالم جرح و تعدیل کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور کون سے علماء جرح و تعدیل ہیں جن کا نام ہے شعراء ہے، جن کی باتیں تسلیم کی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے یہاں پر پہلا باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جرح و تعدیل سے متعلق احکام۔ جرح و تعدیل سے متعلق کچھ احکام بیان کیے۔ سب سے پہلے تعدیل کے تعلق سے کچھ احکام پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے شروع میں تعدیل کی جہاں تعریف آئی تو بڑی بڑی بات آئی یہ تھی کہ تعدیل اگر کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے توثیق، یعنی راوی کی عدالت اور راوی کے وقت دونوں کے بارے میں خبر دینا، حکم لگانا، یہ تعدیل کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں گفتگو ہوگی عدالت اور ضبط کے بارے میں کہ عدالت اور ضبط کیا ہے، کسے کہتے ہیں عدالت، کسے کہتے ہیں ضبط، اور اس کے بعد عدالت اور ضبط کا علم کیسے ہوتا ہے کہ فلاں شخص عادل ہے یا عادل نہیں ہے، ضابط ہے یا ضابط نہیں ہے۔ عدالت کسے کہا جاتا ہے؟ عدالت سے مراد انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یا ملکت، ایک ملکہ تحمل المرأة على ملازمة التقوى والطاعة، جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ تقوی کو لازم پکڑے، مروءت کو لازم، تقوی اور مروءت کو لازم۔ سب سے پہلا امر جو عدالت کی ضروری ہے وہ ہے اسلام، مسلم۔ اگر مسلم نہیں تو پھر وہ عدل نہیں مانا جائے گا، وہ عدل نہیں مانا جائے گا کہ اس سے ہم حدیث کو قبول کریں، کیونکہ حدیث کو قبول کرنے کے لیے عادل ہونا ضروری، اور عادل ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا ضروری؟ مسلم ہونا ضروری، اسلام ضروری ہے۔ کیونکہ جو کافر ہے وہ کبھی بھی خیانت کر سکتا ہے ہمارے دین کے تعلق سے، لا یرضى به، کہ جتنا سچا ہو جائے، جتنا بھی امانت دار ہو جائے، جی امانت ہوتی ہے، صدق ہوتا ہے، جی ہاں دوسروں کے یہاں، اور آپ نے پہلے اس سے پہلے پڑھا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے دین سے عداوت و دشمنی ہے، یہ عداوت انہیں اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو منہدم کرنے کی صحیح پر آمادہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہرقل نے کیا کہا تھا؟ ہرقل کے دربار میں جب سوال جواب ہوا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ جھوٹ کیوں نہیں بولے وہاں؟ جھوٹ کیوں نہیں بولے کہ یہ لوگ بعد میں جا کے مکے میں بتا دیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اس لیے نہیں بولے۔ ورنہ اب مسئلہ اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نیچا دکھانا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے، اس کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے۔ یہ حیا نہ ہوتی تو کہہ رہے میں جھوٹ بول دیتا ہے، تو جھوٹ بولنے کا داعیہ کیا تھا؟ عداوت۔ اور جھوٹ نہیں بولے تو وہ کس لیے؟ نفس کے لیے۔ مسئلہ کہ لوگ ہمارے بارے میں جا کر کے اگر کوئی نہ ہوتا مکے کا، یہاں پر میں اکیلا ہوتا اور پیغام نہیں جاتا ہمارے قبیلے میں جھوٹ بولا، تو بول دیتے یا نہیں بول دیتے؟ بول دیتے۔ جی، تو جو کافر ہے محل الخیانہ لا یرضى به، جتنا بھی صادق اور امین ہو جائے کافر، لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر اس سے معمون نہیں رہ سکتا، موقع ملے گا تو ایسی چیز پیش کر سکتا ہے جس سے کہ اسلام کے ارکان منہدم ہو۔ پہلی شرط کسی شخص کے عادل ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ یاد اگر کوئی کافر حدیث بیان کرے اس کی حدیث صحیح مانی جائے گی؟ نہیں، کیونکہ عادل نہیں ہے تو پھر اس کی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ جی، الثانی، دوسری شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا۔
اس لیے کہ جو روایت ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک بچہ اس ذمہ داری کے تحمل کا اٹھانے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اور بچہ ہے تو ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول دے، بچہ ہے تو ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بول دے، اسے کچھ لالچ دلا دے کوئی تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ. تو پہلی تو بنیادی شرط ہے کہ اسلام اور دوسرے بلوغ. اسلام اور بلوغ یہ دونوں شرطیں راوی کے اندر ہے کس وقت کے لیے؟ ایک ہے تحمل اور ایک ہے ادا. جب حدیث اپنے استاد سے لی تھی اور جب حدیث پیش کی، ایک ہے تحمل اور ایک ہے ادا. اسلام اور بلوغ یہ شرط ہے، ادا کے لیے تحمل کے لیے شرط نہیں ہے. نہیں ہے. چنانچہ کتنے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام لانے کے بعد وہ باتیں بیان کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے. حدیث حرق میں پوری جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کیا لکھا تھا، وہ سارا خط کس کے ذریعے سے پہنچا ہم اور آپ تک؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. جس وقت انہوں نے وہ خط سنا تھا اس وقت کیا تھے وہ؟ کافی پھر مسلم تھے اس وقت. اسی طرح سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ جو اسیر تھے غزوہ بدر میں، ان کے فدیے کے تعلق سے بات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے مدینہ، اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے دی بیان کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی صلاۃ میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. بعد میں انہوں نے بیان کیا، قبول کیا گیا اسے. اس لیے صحابہ کرام چھوٹے تھے، بلوغت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی تھی اور بیان کب کیا اسے؟ بلوغت کے بعد قبول کیا گیا. تو یہ بلوغ اور اسلام یہ ادا کے لیے دونوں شرطیں ہیں، تحمل کے لیے دونوں شرطیں نہیں. واضح ہے یہ بات؟ جی شیخ. جی چلیے. العقل، تیسرے العقل، اس کے پاس عقل ہونی چاہیے. اس لیے کہ علم حدیث یہ روایت اور درایت دونوں پر مشتمل ہے، اور دونوں میں ضرورت پڑتی ہے عقل کی، تدبر کی. جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے نہ تو اس میں ضبط ہوگا اور نہ ہی درایت ہوگی. بھائی پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ایک غیر عاقل شخص کے جو عقل نہیں جس کے پاس ہے اس سے حدیث کیوں کر لی جا سکتی ہے؟ اور چوتھے یہ ہے کہ تقویٰ سے متصف ہونا چاہیے اور فسق کے اسباب سے محفوظ ہونا چاہیے، کبائر سے محفوظ ہونا چاہیے، صغائر پر اصرار کرنے سے محفوظ ہونا چاہیے. تو انسان کبائر سے اجتناب کرے، صغائر انسانات سب سے ہو سکتے ہیں ان پر اصرار نہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں اس کے. تو کبائر سے اجتناب کرتا ہو، صغائر سے پہ اصرار نہ اس کے یہاں پایا جاتا ہو، تو ایک کہ تقویٰ اس کے یہاں ہونا چاہیے، تقویٰ شعار ہونا چاہیے انسان کو، تب جا کر کے عادل مانا جائے. ان کا جھوٹ بولتا ہے کوئی انسان تو تقویٰ اس کے اندر نہیں، ایک کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، صلاۃ نہیں ادا کرتا ہے، تقویٰ نہیں اس کے یہاں، اور دیگر چیزیں اسی طرح سے. تو ایک تقویٰ شعار ہونا چاہیے، تب جا کر کوئی عادل ہوگا، ورنہ عادل نہیں کہلائے. جی ہاں. تو پانچویں چیز ہے انسان کے اندر مروءت ہونی چاہیے. مروءت کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ یہ نفسانی آداب ہوتے ہیں جن کی رعایت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جو محاسن اخلاق ہے انہی کے پابند رہے، اچھی عادات ہیں ان کا پابند رہے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو محاسن اخلاق کے برعکس پائے جاتے ہیں، برعکس مانے جاتے ہیں. اور یہ عدالت میں مروت کی شرط اس سے لگائی گئی ہے کیونکہ جو نامناسب چیزوں کو اپنائے، نامناسب عادات کو اپنائے، اگرچہ وہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن اگر نامناسب چیزوں کو اپناتا ہے، جو چیزیں معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں،
یہ چیز اسے اس بات کی طرف لے جائے گی کہ انسان حرام کا ارتکاب. اور مروءت کے مظاہر یہ بلاد اور ازمنہ کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کچھ جگہوں پر کوئی چیز مروءت کے خلاف مانی جاتی ہے، وہی چیز کسی دوسری جگہ مروءت کے خلاف نہیں مانی جاتی ہے. کہیں پر کوئی چیز مروءت کے خلاف مانی جاتی ہے لیکن دوسرے مقام پر وہ مروءت کے خلاف نہیں مانی جاتی ہے. اب یہاں پر آپ کے ملک میں کوئی حدیث کا نقل کرنے والا عالم حدیث عالم دین چھینٹ والا کپڑا پہن لے تو کیسا ہے؟ لوگ کیا بولیں گے مولانا صاحب؟ چھینٹ جانتے ہیں؟ جی اس میں کئی طرح کا کلر ہو. تو خواتین کے لباس کپڑے ہوتے ہیں، پھول جس میں سے بنے ہوں، تو کپڑا پہن لے کوئی تو کیا لوگ کہیں گے اس کو مولانا؟ کہیں گے بکینی تو لے. لیکن آپ جا کر کے آپ افریقہ میں پہنچ جائے، افریقی ممالک بہت سارے ہیں، بہت سے سارے نہیں بلکہ بہت سارے افریقی ممالک ہیں، تو وہاں چلے جائیے آپ تو ایک ہی تھان خریدا، اسی میں سے میاں بیوی دونوں نے بنوا لیا، تو ان کے یہاں مروت کے خلاف ہے؟ نہیں. ان کے یہاں چیز مروت کے خلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. علماء دین ہیں، ان کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، اپنا ایک پہناوا ہوتا ہے، پہننے کا طریقہ ہوتا ہے. اب ٹائٹ جینس پہن کر کے پہنچ جائیں جمعہ کے دن تو کتنے لوگ کہیں گے مولانا صاحب نماز جمعہ پڑھا دو؟ جی کوئی نہیں کہے گی. اب آگے بڑھیں گے بھی تو لوگ اتار دیں گے ممبر سے مولانا صاحب. لیکن مروت کے بالکل خلاف ہے، مروت کے خلاف مانا جاتا ہے. لیکن کچھ جگہ ایسی ہو سکتی جہاں سب لوگ وہی لباس پہنتے ہوں تو وہاں شاید مروت کے خلاف نہیں مانا جاتا ہو. تو جیسی ذہنیت جس علاقے میں بنی ہوتی ہے، آدمی وہ چیزیں جو معاشرے میں غلط مانی جاتی ہیں، غلط سمجھی جاتی ہیں، آدمی وہاں اترتا ہے، اس کا مطلب آدمی ذہنی طور پر نیچے اتر رہا ہے. جو چیزیں اچھی مانی جاتی ہیں ان پر برقرار رہنے کی اس کے اندر سخت نہیں انسان کے اندر ہے. تو جو اس طرح کا انسان ہو وہ دوسری غلطیوں کا بھی اس سے امکان ہے. ہو سکتا ہے غلطیاں انسان جس کا کہ جر و ذالک الی الحرام، غلط چیزوں کی طرف یہ چیز لے جا سکتی ہے. تو جو انسان تو بہت ساری چیزیں ہوتی جو ایک کہہ لیجیے ایک عالم دین کا شیوا نہیں ہوتی، ایک محدث کا شیوا نہیں ہوتی ہے. اگر وہ کرے تو اس کے لیے وہ چیز خوارم مروت سے مانے جاتی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ہاں خوارم مروت نہ پائی جاتی. سب سے بڑا یہ ہے ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب. ضبط صدر کہتے ہیں ان یکون الراوی یقظا بیدار مغز ہو، غیر مغفل نہ ہو، پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا سنا کیا نہیں سنا. یحفظ ما یسمعہ، جو سنے اسے یاد کر لے، وَيُثْبِتُهُ، اور اپنے دل و دماغ میں اسے بٹھا لے، اس طور پر کہ جب چاہے اسے سنا دینے پر قادر ہو، جب چاہو سن لو اس سے. اسے ضبط صدر کہا جاتا ہے. جب کہو سنا دے گا آپ کو. ایسے قل اللہ آپ کو یاد کر کے رکھتے ہیں، کب کب سنا سکتے ہیں آپ؟ جب چاہیں تب. جب کوئی کہتے سنانے میں تیار ہو، انہیں کے لیے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، کچھ نہیں دیکھنا پڑے گا. جی جب کوئی کہے، اسے کہا جاتا ہے ضبط صدر. تو جیسے آپ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کا ضبط صدر کر لیتے ہیں کہ جب کوئی کہے سنانے کو تیار. باقی دوسری صورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے تھوڑا سا ایک بار مراجعہ کرنا پڑے گا، لیکن ان صورتوں میں نہیں کہتے. ایسے ہی ضبط صدر کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اور جب ضرورت ہو، جب چاہیں اس کے استحضار پر قادر ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر ہم روایت بالمعنی کریں گے تو
معنی میں کیا چینجنگ ہو سکتی ہے. لہذا صحیح طور پر مطلب سمجھ کے اگر کبھی روایت میں ضرورت پڑی اور لفظ نہیں یاد آ رہا ہے تو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ جو لفظ ہم نے سنا تھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ اسی معنی کا دوسرا استعمال کریں. آپ اگر روایت میں معنی کریں تو کون سی چیزیں معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤ، تب آپ مان جائے گا ضبط صدر ثابت ہے انسان. اور اگر اس پر قادر نہ ہو انسان پہ ضابط، کبھی کچھ کسی کو سنائے کسی کو کچھ سنائے، کسی سنائے تو اس طرح سے سنائے تو کچھ اور بڑھا دیا اس کے اندر، پھر ایسا انسان ضابط نہیں مانا جائے. تو بیدار ہو، مغفل نہ ہو، جو سنے اسے یاد کر لے، محفوظ کر لے اور جب چاہے اس کے استحضار پر قادر ہو. اسے ضبط صدر کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ضبط کتاب. کچھ لوگ ضبط صدر کرتے تھے سینے میں محفوظ، دماغ میں محفوظ، اور کچھ لوگوں کے یہاں ضبط کتاب تھا، کتاب میں لکھ لیا ہے. اگر کتاب سے آپ کو روایت کرنا ہے تو پھر کس کا ضبط ہونا چاہیے؟ حافظے سے روایت کر رہے ہیں تو ضبط صدر ہونا چاہیے، اور کتاب سے روایت کر رہے ہیں تو ضبط کتاب. کتاب آپ کو مضبوط ہونی چاہیے. ضبط کتاب کا مطلب کیا ہے؟ صیانتہ لدیہ، اپنے پاس اس کتاب کو آپ نے اچھی طرح سے محفوظ رکھا ہو. کب سے کب تک؟ منذ سمع فیہ، جب سے آپ نے اس کتاب میں سماع کیا تھا. اس کتاب میں سماع کرنے کا مطلب لوگوں کی تالیفات تصنیفات بازار میں فروخت ہوتی تھی. مثلا موطا نامی کتاب جو زمانے میں وراقین ہوتے تھے اسٹیشنری والے، وہ کتابت کر کے اور بیچا کرتے تھے. وہاں سے خرید کر کے روایت کر سکتے ہیں آپ کتاب کی؟ نہیں کر سکتے. کتاب خرید کر کے یا خود نوٹ کر کے کہاں لے جاتے تھے لوگ؟ امام مالک کے پاس، ان کے درس میں شریک ہوتے تھے اور اس کتاب میں سنتے تھے موطا کو. جہاں غلطیاں ہوتی تھی ان کی تصحیح فرما دیتا. اصلاح کر لیتے تھے. اب یہ ان کی کتاب ہو گئی، ورنہ بازار سے کتاب خریدی وہ آپ کی کتاب وہ نہیں جس سے آپ روایت کر سکتے ہیں. تو کسی کی بھی حدیثیں ہوتی تھی، کسی کی مسند ہے کسی کی حدیث، لوگ اس کو لکھ کر کے یا مارکیٹ سے بازار سے خرید کر کے اور جاتے تھے ان کے پاس جو اس کی روایت کر رہے ہیں، اور جا کر کے ان کے سامنے سما کرتے تھے. وہ خود پڑھ کے سنائیں یا آپ قراءۃ شیخ کریں یا دوسرا قراءۃ شیخ کر رہا مجلس میں موجود ہیں. تو اپنی کتاب کی حفاظت کریں. کب سے کب تک؟ منذ سمع فیہ، جب سے آپ نے اس کتاب میں سماع کیا ہے اور تصحیح کی ہے. اور کب تک حفاظت کیا آپ نے؟ جب تک کہ اس سے ادا نہیں کر دیا، دوسروں تک وہ علم آپ نے منتقل نہیں کر، دوسروں کو سنا نہیں دیا آپ نے، تب تک محفوظ. ادا کر دیا آپ نے تو پہنچا دیا. آپ کے انتقال کے بعد کتاب کس کے پاس گئی؟ وہ آپ کوئی دوسرا مسئلہ ہو گیا. آپ سے لوگوں نے نقل کیا تو کس طرح سے لوگوں نے لیا تو وہ بنیادی. یہ ضبط کتاب اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں. کسی کو دیجیے مت، ورنہ کسی کو دیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خرد برد کمی بیشی کچھ بھی ہو سکتی ہے. لہذا کتاب کسی کو دے نہیں سکتے. لہذا کتاب لوگ کہاں رکھتے تھے؟ کوئی تکیے کے نیچے رکھتا تھا، کوئی باکس میں رکھتا تھا، کوئی تلوار کے نیام کے اندر رکھتا تھا. نمونے پڑھے آپ نے؟ تو یہ اس طرح حفاظت کیا کرتے تھے لوگ، دوسرے کو نہیں آریتن نہیں دیا کرتے تھے. اور آریتن کبھی دیا بھی تو جو بالکل عادل ہو، جس پر پورا اعتماد ہے، ایسے شخص کو آریتن دیا کرتے تھے. جو عادل شخص ہے اس سے نہیں دیا، اس میں کچھ کمی بیشی کر دے گا، پھر ایسے لوگ دیا کرتے تھے. اور اس کا کام نکل گیا واپس فوراً کتاب. یہ ہے ضبط کتاب. جب سے سنا ہے جب تک ادا نہیں کر دیا تب تک اپنے پاس محفوظ، کسی غیر کے ہاتھ میں جس پر اعتماد نہ ہو کتاب نہ جائے. تو ایک فقہ ہونے کے لیے راوی کی عدالت پائی جانی چاہیے اور ضبط پایا جانا چاہیے.
خلاصہ ابن صلاح کے کلام میں قال ابن صلاح نے کہا جماہیر ائمہ حدیث ائمہ فقہ اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ جن کی روایت قابل حجت ہو تو اس میں شرط یہ ہے کہ عادل ہو اور ضابط ہو، ضابط لما یروی. تفصیل اس کی ہے کہ مسلم ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فسق اور خوارج مروت کے اسباب سے محفوظ ہو، متیقن ہو، بیدار مغز ہو، مغفل نہ ہو. اگر وہ حفظ سے روایت کر رہا ہے تو حافظ ہو، اور اگر کتاب سے روایت کر رہا ہے تو اپنے کتاب کی حفاظت کرنے والا ہو، ضبط کرنے والا ہو. اور اگر بالمعنی روایت کر رہا ہو تو اس میں ایک زائد شرط ہوتی ہے کہ کون سی چیزیں معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ان کا بھی اسے علم ہو. تو اختصار کے ساتھ ساری باتیں مصطلح نے اس عبارت کے اندر بیان. تو راویوں کے اندر ضبط اور عدالت کا اعتبار کیا جائے گا. کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس ہے؟ جی اب وہ دلیل پڑھ لیجیے. جی ہاں، تو اصل جو بنیاد اس میں ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق کوئی خبر لے کے آ رہا ہے تو اس کو مان مت لیجیے، دوسرے ذرائع سے اس کی تحقیق کر لیجیے. اگر کوئی فاسق خبر لے کر کے آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ تحقیق کریں. تحقیق کریں دوسرے ذرائع سے، صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اور اگر اس کے بعد مان لینا ہوتا تو پھر تحقیق کی ضرورت تھی؟ معلوم اس سے ہوا فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فاسق کی خبر میں تثبت کا حکم دیا تاکہ اس میں احتیاط برتی جائے. اس کے کہنے کے مطابق کوئی فیصلہ کوئی حکم صادر نہ کر دیا جائے. ہو سکتا حقیقت میں وہ جھوٹا ہو، خطا کار ہو، اور جس نے اس کے قول میں فیصلہ کیا ہے اس نے اس کی پیروی کر لی. حلال کو حرام کر دیا آپ نے، حرام کو حلال کر دیا آپ نے. اور اللہ تعالیٰ نے مقصدین کے طریقے کو ہی پیروی کرنے سے منع فرمایا. اسی لیے کہہ رہے ہیں علماء کے مختلف گروہ ہیں، محدثین کے، فقہاء اصولین کے، انہوں نے مجہول الحال کی روایت کو قبول کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس کے حالات نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں وہ فاسق ہے کہ عادل ہے، پتہ ہی نہیں. کہ پتہ ہی نہیں تو کیسے قبول کر لیں گے؟ کیونکہ کسی کی روایت قبول کرنے کے لیے اس کے عدالت کا معلوم ہونا ضروری ہے. تو مجہول اگر کوئی راوی ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. عدالت کا اعتبار ہوگا، اس میں تو قرآن مجید کیا ہے. حفظ کا اعتبار ہے، مشہور متواتر حدیث ہے نقر اللہ عن سمع منا حدیثا. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے کہ جیسے سنے اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے، اسے یاد کرے اور اسے پہنچا دے. کیونکہ بہت سے وہ لوگ جو حامل فقہ ہوتے ہیں جس کو پہنچاتے ہیں وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے، اور بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے، دوسروں کو پہنچا دے آپ. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے سنا تھا ویسے پہنچا دے. تو آپ کہنا فحفظہ، اس بات پر دلیل ہے کہ ایک راوی حدیث کے لیے حفظ ہونا ضروری ہے. اور حفظ یہ حفظ صدور اور حفظ کتاب دونوں کو شامل ہے. حافظے سے روایت کر رہے ہیں تو آپ کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، کتاب سے روایت کر رہے ہیں تو آپ کی کتاب محفوظ ہونی چاہیے. اور ببلغوا کما سمعوا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ادا کر رہے ہوں تو حفظ کا اعتبار ضرور، جیسے سنا تھا ویسے پہنچانا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس اگر حافظے سنا رہے ہیں تو ضبط صدر ہو، اور کتاب سے سنا رہے ہیں تو ضبط کتاب. تو یہ شرعی دلائل اس کے موجود ہیں کہ راوی کے اندر ضبط اور عدالت ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ کہ عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کیسے کہا جائے فلاں عادل ہے، کیا اس کے ذرائع ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.